جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہوتا ہے نا. بات یہ ہے کہ سورہ کہف سے ہم اب گزر گئے ہیں. سورہ کہف میں ہم نے کشتی کو بھی دیکھا کہ کشتی کو اس میں سوراخ کیا، پھر بچے کا گردن مڑوڑ دیا، اس کو مروا دیا کہ وہ بہت موسیٰ علیہ السلام بہت اس نے کہا یہ تو ناحق کا طلب ہوا ہے، یہ کون سا کام ہے. تو باقی جب اس کا حضر علیہ السلام نے پھر کہا کہ دیکھو یہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا اور اس میں اللہ تعالیٰ کی بہتری تھی، تو اگر مگر نہیں کرنا چاہیے کیونکہ سارے کام اللہ تعالیٰ. پھر ادھر کہتے ہیں کہ ذوالقرنین ایسی جگہ پہ گئے کہ جہاں چشمے میں دریا میں سورج ڈوب رہا تھا. تو سورج تو دریا میں نہیں ڈوب سکتا، اتنی بڑی سورج زمین سے بھی زبردست سیارہ بڑا. بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں بنایا ہے نا، ہماری اس کھوپڑی کو، دماغ کو، ہم اللہ کے بندے ہیں، تو اس کو پتہ ہے کہ یہ بندے میرے خط کو کس طرح سمجھیں گے، تو ہمارے دماغ کے مطابق اس قرآن کو بھیجا ہے. جب آپ پانی پہ ہوں گے نا یا سیف الملوک میں جب سورج کے ڈلنے کا وقت ہوگا تو آپ کو یوں محسوس ہوگا کہ یہ سورج پانی میں ہی ڈوب رہا ہے، ورنہ پانی میں تو نہیں ڈوبتا. لیکن اللہ تعالیٰ نے ہماری وجہ سے کہ ذوالقرنین ایسی جگہ پہ پہنچ گئے کہ جہاں سورج پانی میں ڈوب رہا تھا، یعنی ہمارے انداز سے قرآن پیش کیا. اس کے باوجود بھی اگر ہم جنازے کے وقت کہیں کہ ہمیں پتہ نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ کا ڈیمانڈ کیا تھا، ہم کچھ بھی نہ کرتے. ہمیں اگر پتہ ہوتا کہ یہ دنیا زندان ہے، قید خانہ ہے، تو ہم 24 گھنٹے اللہ کا ذکر کرتے، ہم کبھی جھوٹ نہ بولتے، ہم کبھی تکبر نہ کرتے، ہم سے یہ کام نہ ہوتے، ہم سے کوئی ظلم نہ ہوتا. کیونکہ انشاءاللہ اب اذکار آ رہے ہیں اس کی طرف. اب ایک دم سورہ کہف کے بعد ایک دم سورہ مریم کہ بہت یعنی یہ لوگ عبادت کے لیے نہیں چھوڑتے تھے، نماز کے لیے نہیں چھوڑتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10-12 بندوں کو چپکے سے نکال دیا حبشے کی طرف. ایک قافلہ تیار کیا کہ زندگی بہت تنگ ہو گئی ہیں، چلو آپ ادھر ذرا ہجرت کر کے جائیں. تو مشرکین مکہ کو جب پتہ چل گیا کہ اس طرح کچھ بندے نکل گئے ہیں تو ان لوگوں نے بہت سارے یعنی رشوت تیار کی، بہت قیمتی ڈالے اور نجاشی کے دربار میں پہنچ گئے کہ ادھر کچھ مسلمان آئے ہیں جو نبی کو پیغمبر سمجھتے ہیں اور ان کو ہمارے حوالے کر دیں. دیکھو ابو سفیان ابھی مسلمان نہیں ہوا تھا، ہم مسلمان ہوتے ہوئے بھی کتنا جھوٹ بولتے ہیں. ابو سفیان ابھی مسلمان نہیں ہے تو اس سے پوچھتے ہیں کہ یہ نبی کا کردار کیسا ہے، تو کہتے کہ نہایت نرم، رحم دل اور صادق اور امین، کبھی جھوٹ نہیں بولتا. پھر جعفر بن تیار آتے ہیں اور نجاشی کو کہتے ہیں کہ آپ کا جو نبی ہے تو وہ کیا کہتا ہے، تو اس نے کہا کہ وہ یہی کہتے ہیں کہ ایک ہے لا الہ الا اللہ. اس لیے نہ کسی پیر مرشد کی پاؤں چومنے چاہیے پکڑے، یہ گناہ ہے، نہ کسی قبروں پہ جائیں. ہم نے خواہ ان کے عیاشیوں کے لیے دروازے کھول دیے ہیں. ہمارے پیسوں پہ وہ حج و عمرے بادشاہتیں کر رہے ہیں، جائیدادیں لے رہے ہیں. اور جب لا الہ الا اللہ ہو، نماز ہے اور قرآن پاک کو ترجمے سے ہم نے سیکھنا ہے، اور اذکار ہے کہ جب کوئی محفل میں کوئی بات ہو جائے تو اس کا ہم نے جواب نہیں دیا، ہمارا دل بہت دکھا ہے، لیکن ہم اپنے اللہ کو پکارتے ہیں کہ ربی انی مغلوب فانتصر، ربی انی مغلوب. اذکار کیونکہ ابھی جب اللہ تعالیٰ جب ہمارے جعفر بن تیار نے سورہ مریم کا تلاوت کیا کہ اللہ تعالیٰ نے نہ کسی کو پیدا کیا ہے نہ کسی سے پیدا ہوا ہے، سورہ مریم میں یہ ہے. اور یہ بہت بڑا بہتان ہے جو یہ لوگ بکتے ہیں، اور ان کا جو جگہ ہے وہ صرف آگ ہے. تو وہ رونے لگا، اس کے دن میں ایمان تھا نا، اس نے کہا کہ بہت صحیح بتاتے ہیں،
یہ بات تورات میں بھی ہے اور انجیل میں بھی ہے. ہاں، اور بالکل صحیح ہے. یہ صحیح نبی آئے ہیں اور میں ان کو آپ کے حوالے نہیں کرتا. اور وہ اتنے روئے کہ اس کی داڑھی جو تھی وہ گیلی ہو گئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ مریم ماشاء اللہ. سورہ کہف کی آخری آیت پڑھ کے نا اگر کسی کے نماز میں آنکھ نہ کھلے تو وہ یہ پڑھ لے تو اس کی نماز میں آنکھ کھل جاتی ہے. الحمدللہ. اس کی تو بہت دجال کے فتنے سے بچ گیا. پہلے 10 آیات اور آخری آیت. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قاف ہا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. قاف ہا یا عین صاد. ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا. ذکر ہے تیرے رب کی رحمت کا جو اس کے بندے پر زکریہ پر تھی. رحمت کیا چیز ہے؟ صداقت اور ہدایت کا رستہ رحمت ہے. باقی زندگی جو ہے یہ جانوروں سے بھی بدتر ہے کیونکہ جانوروں کے لیے جہنم نہیں ہے، انسان کے لیے آگ ہے اور قبر کی مصیبتیں ہیں. اذ ندا ربہ نداء خفیہ. جب اس نے پکارا اپنے رب کو پکارنا چپکے چپکے سے. قال ربی انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن. اور کہا کہ اے میرے رب بے شک میں کمزور ہو گیا ہوں، ہڈیاں میری کمزور ہے اور بڑک اٹھا ہے سر بڑھاپے سے. اور ولم اکن بدعائک ربی شقیہ. اور نہیں ہوں میں ساتھ تیری دعا کے اے میرے رب نامراد، یعنی میں کبھی نامراد نہیں، بدبخت کبھی ثابت نہیں ہوا، یعنی میری دعا قبول ہوئی ہیں. اور وانی خفتم. چپکے سے کیوں دعا کر رہا تھا؟ اس لیے کہ وہ اتنے بوڑھے تھے کہ اولاد اگر مانگتے تو دنیا والے اس پہ ہنستے کہ دیکھو اس کو چل نہیں سکتا، ہڈیاں کمزور ہیں. اور اس نے چپکے سے، اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ میری بادشاہت پہ نظر رکھو، یعنی میں سب کچھ کر سکتا ہوں. آدم علیہ السلام کو پیدا کر سکتا ہوں، پھر آدم علیہ السلام سے عورت کو پیدا کر سکتا ہوں، بی بی مریم سے مطلب اولاد بغیر شوہر کے. تو اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتا ہے. تو زکریا علیہ السلام صرف بندوں کی وجہ سے شرما رہے تھے، چپ چپ کے سے دعائیں کر رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس میں کہ کبھی بھی اپنی خوبیوں کو مت دیکھو، مطلب یا اپنی حالت حیثیت کو مت دیکھو، میرے بادشاہت کے مطابق مانگو، میری بادشاہت کے مطابق مانگو. اب کون سی بات ہو گئی؟ اینی ٹائم مانگو، ضروری نہیں کہ وہ خدا کرے آپ لیٹے ہوں، باتیں کرو اللہ سے. ایاک نعبد و ایاک نستعین ربی انی مغلوب فانتصر. کیونکہ اب بات آئے گی کہ جب ہماری جو ہم جب سوچتے ہیں نا کہ اللہ کی رحمت کیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو ہاتھ پاؤں دیے ہیں اور اس کے ساتھ جب ہدایت بھی دے دے تو پھر یہ نعمتیں ہیں. اور اگر ہاتھ پاؤں دماغ دل دیے ہیں اور ساتھ قرآن بھی نہ ہو تو پھر یہ نعمتیں نہیں ہیں. اس سے ہم کچھ اور پھر کریں گے، شیطان کے کام کریں گے. لیکن اب زکریا علیہ السلام کی توکل کو دیکھیں کہ ان کے اعضاء تو لاجواب ہو چکے تھے اور اس نے اپنے وسائل پہ نظر نہیں ڈالا، لیکن اور لوگوں سے چپکے سے جو دعا مانگ رہے تھے کہ لوگ ہنسے نہ، لیکن پھر بھی اس کی دعا قبول ہوتی ہے.
اپنے بدن کو، اپنے بڑھاپے کو. ہڈیاں جب کمزور ہو جائے تو پھر انسان میں کیا ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوتا. اس لیے جب ہم کام والیوں سے کام بھی لیتے ہیں تو تھوڑا سا پھر بھی بیڈ پہ لیٹتے ہیں، پھر سر اٹھاتے ہیں، پھر لیٹتے ہیں. تو پھر جب بدن میں ہڈیوں میں طاقت نہ ہو تو بچہ کس طرح پیدا کرے گا؟ پھر بھی اس نے دعا مانگی. اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوتے ہیں. نہ طاقت رکھتا تھا اور کمزور بھی بہت زیادہ تھا، اور ہڈیاں جو تھی وہ بالکل گھس گئی تھی، کمزور ہو گئی تھی. جسمانی طور پہ اللہ تعالیٰ کو کہا، یعنی صحیح بات ہے کہ جس طرح ماں کے ساتھ باتیں انسان کرتا ہے تو اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ زکریا کی طرح میرے ساتھ باتیں کرو. کہ اس نے کہا کہ میرا جسم کمزور ہو چکا ہے. پردے ذرا کٹن، ہاں کٹن پیچھے کرو. صبح سے لائٹ نے بڑا تنگ کیا. سمو گیا نا. تو دعائیں ہمیشہ قبول ہوتی ہے. اور دوسرا یہ مطلب ہے کہ اے پروردگار، جب بھی تو نے مجھے کسی کام کے لیے پکارا ہے تو میں ہمیشہ اسے بجاتا رہا اور کبھی بدبخت ثابت نہیں ہوا. یعنی جب نماز کا وقت ہو، یہ قرآن کی کلاس کا وقت ہو. آج بھی نازی بتا رہی تھی کہ میں تو روز روز فون نہیں کروں گی، بس ہمارا ہے ٹائم تو ہم نے اکٹھے ہونا ہے. تو صرف نماز تو نہیں ہے نا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا سندیسہ ہے. اس کو بھی ہم نے ترجمے سے سمجھنا ہے. ماشاءاللہ سورہ کاف میں ہم نے کتنے جزیرے دیکھ لیے، کتنے مزے لوٹے، اور الحمدللہ ہم بہت ساری چیزوں سے نکل آتے ہیں، ڈپریشنوں سے اور غموں سے، کیونکہ غم تو بہت زیادہ ہے، فتنوں کا دور ہے. تو اب اس کے باوجود اللہ تعالیٰ اپنے انسانوں کے اخلاق کو اور انسان کو اپنا پسندیدہ بنانا چاہتا ہے. تو سورہ کہف کے ایک دم سورہ مریم امید کا سورت شروع ہو گیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندے بنیں، ہم کسی کے آگے نہ جھکے بغیر اللہ کے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے کہا کہ میں اس لیے کہ جب اللہ تعالیٰ نے کسی کام کے لیے حکم دیا تو میں کبھی بدبخت ثابت نہیں ہوا. اب ہے وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا، اور بے شک میں ڈرتا ہوں قرابت داروں سے اپنے پیچھے سے، یعنی کہ میرے قرابت دار اس دین کو، دیکھو اس کو ہدایت کا غم تھا، اس کو میلوں کا یا فیکٹریوں کا یا جائیداد کا، ان چیزوں کا چلانے کا فکر نہیں تھا، کہ میرے پیچھے اور ہے میری بیوی بھانج، بس عطا کر مجھ کو ورائی وکانت امرأتی عاقرا فہب لی من لدنک ولیہ، بس عطا کر مجھ کو اپنے پاس سے ایک وارث. یعنی دعائیں جب قبول ہوتی ہیں، ابھی آپ جس محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں اس محفل سے کوئی نامراد نہیں جاتا. ایک تہجد کی دعا، ایک قرآن کی محفلوں کی دعا ضرور قبول ہوتی ہیں. ایک وہ نماز جو انسان دل سے پڑھے، یعنی اذان سے پہلے تیاری ہوئی ہو، انسان تھوڑا سا کلمہ پڑھے، تھوڑا سا انا تو انا کر کو اذکار کرے، پھر بس اس کا نماز ہے. یہ نہیں کہ میں ہنڈی بناؤں گی، میں ٹماٹر کاٹوں گی اور پھر نماز پڑھوں گی. نہیں، نماز ہے، پھر اس کے بعد گھر کے کام ہیں.
تو اس نے کہا کہ ایک جب اذان ہو جائے تو اذان کے بعد جو دعا مانگی جاتی ہے وہ قبول ہوتی ہے. حج اور عمرے میں بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور قرآن کی محفل میں اس کو یعنی کہ یعقوب کے اولاد میں اور ان میں یعنی وہ کچھ سوچ رہا تھا کہ میرے جو کزن ہیں، رشتہ دار ہے، جو بھائی کے بیٹے ہیں، جو اپنے بچوں پہ جو کام ہو سکتا ہے وہ کسی دوسرے کے بچوں پہ نہیں ہو سکتا. تو اس نے کہا کہ مجھے کوئی نظر نہیں آتا کہ کوئی میری مشن کو جاری کر سکے گا. ذکریہ کو کس چیز کے لیے جو ہے کس چیز کے لیے غمگین تھے، کس چیز کے لیے فکر مند تھے؟ وہ صرف دین کے لیے، تبلیغ کے لیے، کہ تبلیغ کا کام کون کرے گا، یعنی دینی وراثت کے ذمہ دار کون بنے گا. تو علماء انبیاء کی یہی وراثت ہوتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنے بھی حضرات انبیاء ہیں تو انبیاء کے وارث ہوتے ہیں. پھر میرے اس لڑکے کو اپنا، یعنی اس نے کہا کہ میرے لڑکے کو بھی اپنا پسندیدہ بندہ بنا لینا. تو اصل بات یہ ہے کہ انسان جب قرآن سیکھے اور اخلاق اور کردار بھی پاکیزہ رکھے تو وہی بندہ جو ہے مقبول ہے اللہ تعالیٰ کی نظروں میں، اور اللہ تعالیٰ کی نظروں میں محبوب اور پسندیدہ ہے. دنیا کی ڈگریاں صرف رسید ہے، قرآن پاک ساتھ ہو تو وہ پھر انسان بن جاتا ہے. قرآن پاک جو ہے وہ انسان کو مل جائے ہدایت نہ، تو تب وہ انسان بن جاتا ہے. ویسے وہ ایک ربورٹ ہے اور پیسے کمانے والا مشین ہے، صرف اس پہ ہمدردی نہیں ہوتی، لوگوں کا دکھ درد وہ نہیں جانتا، اس کے دل میں نرم گوشے نہیں ہوتے. اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کر کے بیٹے کی بشارت دے دی، تو ساتھ ہی نام بھی خود ہی تجویز فرمایا، اور نام ہی ایسا انوکھا. سمیہ کا مطلب ہے انوکھا. انبیاء نے اپنی میراث دین کو چھوڑا ہے، اور علم اور ہدایت. مال و زر انبیاء نہیں چھوڑتے دین اور ہدایت کے لیے. دیکھو بادشاہ بھی ہوئے لیکن ان کے محلات نہیں تھے. انبیاء سارے بادشاہ تھے لیکن ان کے محلات آپ کو نہیں ملیں گے، ان کی جائیدادیں آپ کو نہیں ملیں گے، لیکن ماشاءاللہ ان کا نام قیامت تک زندہ ہے. قرآن میں بھی ان کے نام ہیں اور آخرت بھی ان کا ہے. کتنے بادشاہ آ گئے، کتنے چلے گئے، ضیاء الحق، لیڈی ڈیانا، برطانیہ کے بادشاہ، ساروں کا نام و نشان بھی نہیں ہے. اور انبیاء کے نام ماشاءاللہ ایسے ہیں کہ پسندیدہ ہے اور اللہ تعالیٰ نے پسند کیے ہیں، اور اپنے قرآن میں بھی اس کا ذکر کو جاری رکھا ہے. یا زکریہ انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم تجعل لہ من قبل سمیع. سمیع کا مطلب ہے انوکھا، یعنی ایسے بچے جیسا، ایسا بچہ جیسے کوئی اور نہ تھا. اتنے بڑی والدین سے پیدا ہوا اور ان کی دیگر خصوصیات کوئی نہیں تھا. نماز کی حالت میں جو خوشخبری دی گئی وہ بیٹے کا تھا. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر وہ بوڑھا تھا تو میں نے آدم علیہ السلام کو کیسے بنایا، پھر آدم علیہ السلام سے بیوی کو کس حالت میں پیدا کیا. تو اللہ تعالیٰ نے اس بوڑھے کو خوشخبری دے دی، یعنی بڑھاپے میں اور اس حالت میں باصفات بیٹا عطا کیا یحییٰ. اور نام بھی کس نے رکھا؟ اللہ نے. بہترین نام ہے اور اس میں بہترین صفات ہوں گے، اور اچھی سیرت والا. اس طرح اچھی سیرت والا آدمی پہلے کوئی نہیں گزرا. پھر ہے قال ربی انا
یکون لی غلام وکانت امرأتی آکرا وقد بلغت من الکبار غتیہ. اور جب کہ کہا اے میرے رب کیوں کر کہاں سے کیسے ہو سکتا ہے میرے لیے بیٹا جب کہ ہے میری بیوی بھانج، اور تحقیق میں پہنچا ہوا ہوں بڑھاپے کو اور حد سے باہر. قال کذالک ربک هو علی حین وقد خلقتک من قبل ولم تک شیئا. بہت آسان ہے، تحقیق میں نے پیدا کیا تجھ کو اس سے پہلے اور نہ تھا تو کچھ بھی. یعنی میرے لیے تو آسان ہے، جس طرح ہم جب مریں گے نا نزاع کی حالت میں، اگر ہم بوڑھے ہوں، ہماری آنکھیں کام نہیں کر رہی، فرشتوں جہنم اور جنت کے، بس اس وقت ہماری آنکھیں صحیح ہو جائے گی، ہم اپنے چرپائی کے ساتھ جہنم یا جنت کے فرشتوں کو دیکھ سکیں گے، ہم آوازیں سن سکیں گے، ہم بالکل ٹھیک ٹھاک ہو جائیں گے. کس چیز کے لیے؟ یا جنت کی خوشیوں کے لیے، یا خدا نخواستہ غموں کے لیے. اس وقت سب کچھ سیٹ ہو جائے گا. تو یعنی میرے لیے کچھ ناممکن نہیں ہے. قال رب اجعل لی آیا، کہا اے میرے رب بنا میرے لیے ایک نشانی. کالا کس نے کہا؟ فرشتے نے کہا. کالا کیونکہ فرشتہ آیا تھا نا. کالا آیاتک اللہ تکلم الناس ثلاث لیال سویہ. نشانی تیرے کہ نہ تو کلام کرے گا لوگوں سے 3 رات اور اچھا بھلا ہوتے ہوئے بھی. یعنی بغیر کسی بیماری کے، جب انسان کسی شاک میں چلا جائے تو وہ پھر بول نہیں سکتا، یا فالج یا لقوہ اس کو ہو جائے، یا کسی صدمے کی وجہ سے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم یعنی بیمار نہیں ہوں گے، اچھے بھلے ہوں گے، لیکن اشاروں سے فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ أَنْ سَبِّحُوا بُكْرَةً وَعَشِيًّا. تو اشارہ کر لیا کرو ان کی طرف کہ تسبیح کرو اور صبح و شام. اب بات تسبیح کی آ گئی. تسبیح کیا ہے؟ حالات خراب ہے چاروں طرف سے، اللہ ہے، کسی پیر کے پاس ربی انی مغلوب فانتصر، ایاک نعبد و ایاک نستعین، سلام قولا من رب الرحیم. یعنی جو تسبیحات اس کا جو بھی آئے تو وہ پڑھ لیا کرے. اس کا یہ آرڈر ہے. جو بھی اذکار آ جائے نا، کوئی خوشی کی بات آ گئی، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، تو دیکھو یہ اللہ تعالیٰ ہمیں سکھا رہے ہیں. تو یہ ہے کہ یعنی جب دعا کی تھی تو اس وقت تعجب نہ ہوا، جب قبول ہوگی بشارت ملی تو تعجب کرنے لگے. اور یہ تعجب اس لیے نہ تھا کہ آپ کو اللہ کی قدرت میں شک تھا، اور نہ ایسی دعا، ورنہ وہ ایسی دعا نہ کرتے، بلکہ یہ تعجب انسان کی فطرت پہ ہے، انسان کی عادت ہے کہ جب وہ کوئی غیر معمولی خوشخبری سے خوشخبری سنے تو مزید اطمینان اور مزید خوشی حصول کے لیے اس بات کو کوریت کر بار بار پوچھتا ہے، خوشی کی وجہ سے کہ دوبارہ بتاؤ، اچھا بیٹا پیدا ہوا ہے، اچھا بہت ہی پیارا ہے، اچھا بہت ہی پیارا ہے، مجھے بتاؤ، اچھا ماشاءاللہ موٹا ہے. تو انسان یہ ہے کہ بات کوریت کے پھر بار بار وہ خوشی سننا چاہتا ہے. تو وہ پوچھ رہا تھا کہ اپنی خوشی کے لیے بار بار وہ پوچھتا تھا کہ اتنی خوشی کی بشارت مجھے ملی ہے. زکریا کو اللہ تعالیٰ نے، زکریا جب ماں کے پیٹ میں تھی تو وہ تو پیغمبر نہیں تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا. ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نے بنایا، ہمارے بھی کوئی رشتہ نہیں تھا،
ہم بھی اب جب شادی میں جاتے ہیں تو ہمیں اتنی عزت دی ہے کہ لوگ پوچھتے ہیں کہ وہ شادی پہ کیوں نہیں آئیں. وہ فوتگی پہ کی عزت کس نے دی؟ اللہ تعالیٰ نے. اللہ تعالیٰ نے سسرالی رشتے بنا دیے, اللہ تعالیٰ نے میکے والے رشتے بنا. ہم ایسے تھے کہ بے نام و نشان, ہمارا کوئی عزت نہیں تھا, ہمارا کوئی نام ہی نہیں تھا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے یہ صرف ذکریہ تو نہیں تھے, ہر انسان بالکل ناچیز چیز ہوتا ہے لیکن اس کو پھر میں ہی مطلب اٹھان دیتا ہوں. پھر آدم علیہ السلام کس طرح بیت, اس طرح مختلف صورتیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی حیران کن قدرت کاملہ کا اظہار ہوتا ہے. اور بی بی مریم اور آدم علیہ السلام, اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے. ابھی جب حمل ٹھہر گیا تو علامات بتائی گئی کہ تمہاری قوت گویائی بحال رہنے کے باوجود تم لوگوں سے بات چیت نہ کر سکو گے, البتہ اللہ کے ذکر کے لیے زبان چلتی رہے گی. جب وہ وقت آ گیا تو آپ ہر وقت ذکر الہی میں مشغول رہنے لگے اور دوسروں کو اشارے سے تاکید کر دی کہ ہر وقت اللہ کی یاد میں مشغول رہیں اور اللہ کا شکر ادا کرنے میں ان کے ساتھ شریک ہوں. یا یحییٰ خذ الکتاب بقوۃ وآتیناہ الحکم صبیّا. اے یحییٰ لے لو کتاب مضبوطی کے ساتھ اور دی تھی ہم نے اس کو حکم, دانائی اور قوت فیصلہ بچپن میں ہی سے. یعنی یوں محنت و مشقت اللہ تعالیٰ نے جو والدین کا ایک وہ ہوتا ہے کہ ان کو بچوں کو مطلب دین دے اور وہ ایک انسان بنے, تو وہ ماں کے پیٹ میں ہی ہوتا ہے کہ وہ باوضو کچن میں جاتے ہیں, باوضو پانی پیتے ہیں کہ میرے پیٹ میں بچہ ہے, تو وہ یعنی پاکیزہ نفس پیدا ہو جب والدین اچھے ہوں. اور جن کے پاس دین کا علم نہیں ہے تو نہ باوضو پانی پیتے ہیں, گانے بھی سنتے ہیں, فلمیں بھی دیکھتے ہیں. تو یہ ہے قرآن سائنس کے پیٹ میں جب بچہ ہو تو بچے پہ اثرات ضرور ہوتے ہیں. اگر آپ تلاوت کرتے ہیں, آپ باوضو صاف پانی پیتے ہیں, دائیں ہاتھ سے بیٹھ کے پیتے ہیں, تو وہ بچہ ادھر پیٹ میں ہی صحیح مسلمان بنے گا, کیونکہ ماں باپ اچھے ہیں, ماں باپ لا رہے ہیں مجاہد. تو وہ ہر وقت ذکر الہی میں مشغول رہنے لگے اور دوسروں کو اشارہ کرتے رہے. اور اسی طرح یحییٰ کو حکم ملا کہ اللہ کی کتاب کو خود بھی سیکھو اور دوسروں کو بھی سکھاؤ, اس کے احکام پر خود بھی پوری طرح عمل کرو اور دوسروں کو بھی اس کی دعوت دو. دیکھو یہ ہر مسلمان کے لیے حکم ہے, نہیں عن المنکر امر بالمعروف. بات کی سمجھ آ گئی؟ روز فونی نہیں ہوگی, ہم نے روز ادھر 3 بجے بیٹھنا ہے, ٹھیک ہے, اور 4 بجے کلاس ختم ہوگی. اللہ کی کتاب کو خود بھی سیکھو اور دوسروں کو بھی سکھاؤ, اس کے احکام پر خود بھی پوری طرح. یحییٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اور دوسروں کو بھی اس کی دعوت دو. یہی وہ مشن تھا جس کے لیے ذکریہ علیہ السلام نے دعا کی تھی. اللہ نے یحییٰ کو سن رشد پر پہنچتے ہی منصب نبوت پر سرفراز کیا اور یہ حکم دیا تھا, اور ساتھ ہی قوت فیصلہ بھی عطا کی. یعنی اللہ تعالیٰ نے اتنی طاقت دی کہ وہ فیصلے بھی کر سکتے تھے اور صحیح رائے قائم رکھنے کی صلاحیت اور معاملات میں فیصلے کرنے کا اختیار بھی یحییٰ علیہ السلام کو دیا گیا. وَحَنَانًا مِن لَدُنَّا وَزَكَاةً وَكَانَ تَقِيًّا. اور نرمی دلی اپنے پاس سے اور پاکیزگی
اور تھا وہ پرہیزگار. وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا. اور نیکوکار اپنے والدین کے ساتھ اور نہ تھا متکبر اور دنیا کے لیے اور نہ تھا متکبر اور نافرمان. وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وَلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا. جس دن وہ پیدا ہوا اور جس دن وہ فوت ہوگا اور جس دن اٹھایا جائے گا زندہ کر کے. وَاذْكُرُوا فِي الْكِتَابِ اور ذکر کرو کتاب میں مریم علیہ السلام کی. اصل میں جب والدین اچھے ہوتے ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے ماہر ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی محبت میں شکار ہوتے ہیں, تو وہ پھر کیا کرتے ہیں کہ ماں کے پیٹ میں جب بچہ ہو تو ماں بھی مشقت کرتی ہے کہ میں تلاوت کروں. جب ماں کے پیٹ سے باہر آ جائیں تو لا الہ الا اللہ پہ سلاتی ہیں تاکہ بچے کے کان میں یہ آواز جائیں. تو پوری مشقت کے ساتھ یعنی وہ بچے کرتے ہیں. اسی طرح آپ نے بہت سارے علماء اور ہمارے جتنے بھی ہیں امام وہ سارے بہت نیک تھے کیونکہ ان کی والدین کا بھی یہی رویہ تھا. یہ بہت بعد میں ہم ایسے ہو گئے کہ بالکل بندروں والا سسٹم ہمارا بن گیا کہ مائیں نچ نچ کے بچے پیدا کرتی ہیں, نچ نچ کے چلتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ ایسے بچوں کو ماہر بناتے ہیں اور ایسے بچے بادشاہت کرتے ہیں, ایسے بچوں کا نام و نشان ہوتا ہے, ایسے بچوں کو اللہ تعالیٰ اقتدار دیتا ہے. پانی کے بلبلے ہم پیدا کر رہے ہیں, پانی کے بلبلوں کے ساتھ ہم خوش ہیں کیونکہ دیکھو اب یحییٰ علیہ السلام تھے اور اماموں کا بھی تو آپ کو پتہ ہے, امام حنیفہ تھے کہ وہ مدرسے میں فرسٹ ہوئی. کہاں سے سنتے ہیں کیا ہے یہ کون سی جناتوں والا ہے, کیونکہ اس کی ماں قرآن پڑھتی تھی. تو یعنی یوں محنت اور مشقت کے ساتھ جو بچے پیدا کرتے ہیں اور بچپن میں اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو بھی بہت کچھ دیا. ایسے بچوں کو اللہ تعالیٰ نے بچپن میں بہت کچھ دیا. یحییٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تورات کا ماہر بنا دیا, بچپن سے تورات کے ماہر ہو چکے تھے اور کھیلنے کی طرف اس کا شوق نہیں تھا, اندر اور باہر سے اچھے تھے. عام بچے ناز میں جو عام لوگ ہوتے ہیں جاہل ہوتے ہیں, ان کو قرآن کے حکم کا اللہ تعالیٰ کے حکم کا پتہ نہیں ہوتا, تو وہ نازوں میں پالے جاتے ہیں اور ساری عمر گھر والے کہتے ہیں بچہ ہی ہے, بچہ ہے, اس کو دنیا کا کیا پتہ, کیونکہ وہ دنیا کے لیے تو بچے پیدا کر رہے ہیں کہ دنیا کے لیے صحیح ہو. ان کو معاملات کے لیے کہ لوگوں کے لیے اچھا ہو, آخرت کے لیے اچھا ہو, کسی کو سکھ دے, کسی کو نرمی دے, کسی کو سکون دے, ان کے لیے نہیں. اس کو اپنی پیٹرول پمپ چلانے کے لیے, پلازوں کے لیے, ہوٹل کے لیے, جائیدادوں کے لیے بچہ چاہیے اور اس کو لندن بھجوائیں گے اور وہ ادھر پھر آ کے الیکشن کے لیے کھڑا ہوگا, وہ پھر بس بن جائے گا ایک رپورٹ انسان نہیں ہوگا. تو عام جو لوگ ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ بس یہی ناز ہے کہ بچہ ہی ہے, بس بچہ کہتے ہیں کیونکہ وہ تو دنیا کے لیے آئے ہیں اور بس آخرت کا فکر ہی نہیں ہے. ایسے بچے کبھی بڑے نہیں ہوتے, ان میں بڑا پن نہیں آتا. دین کے لیے جو ہے وہ مجاہد چاہیے, اور دین تو آج کل لوگوں کے لیے کوئی مقصد ہی نہیں رہا. ساروں کا مقصد تو ہے صرف یہی دنیا, ہاں بس منہ پلا کے انگلش بولے, سب کچھ
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم کے لیے چاہے چین جا کے علم حاصل کرو، علم منع نہیں ہے، زبان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زبانیں سیکھو، علم ہے۔ مسلمان وہ ہے کہ جس کو ہاتھ میں ماشاءاللہ آپ کو پتہ ہے کہ سارے سائنسدان کون تھے؟ مسلمان وہ ہے کہ اس کے ایک مٹھی میں دنیاوی علم ہو اور ایک مٹھی میں اللہ کی کتاب کا علم ہو، وہی سچا مجاہد ہے، وہی انسان ہے۔ لیکن ہم ٹھیک سے اپنے بچوں کی پرورش نہیں کر رہے، ہمارے ذہنوں میں کوئی مقصد نہیں ہے، صرف یہ دنیا ہے۔ جن کے دماغ میں مقصد ہے کہ یہ بندہ آخرت کو بھی سمجھے، اس کے ساتھ فکر بھی ہو، قبر کی بھی، آخرت کی بھی اور دنیا کی بھی، تو وہی بندے اسی اٹھان کے ساتھ بچوں کی تربیت کرتے ہیں، جس طرح پیغمبروں نے اور ہمارے امام کی ماؤں نے کیا ہے۔ ان کی طرف یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت کیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو کتابیں بھیجی ہیں وہ ان کے دلوں پر ہے، ان کے دلوں میں ہے، اور بالکل اسی طرح ہے جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہم کبھی کبھی جھوٹ، کبھی ناچ، کبھی کیا، تو یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی نا۔ تو اسی طرح زکریا علیہ السلام کا جو بھی علم دیا تھا اس نے اپنے بچے میں اسی طرح ڈھالی۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب کو ہم نے اپنے گھروں میں پڑھنا ہے، ضرور 5 آیات باری باری اپنے گھر کے بندوں کا ایک بنانا ہے، کیونکہ وہی گھر جو ہے وہ یعنی ایک معراج ہے، وہ عرش میں نظر آتا ہے۔ آج بیٹے آپ نے 5 آیاتوں کا ترجمہ کرنا ہے اور ہم نے سننا ہے، اور پھر 5 آیاتوں کے بعد اس کی ڈیوٹی ہے، ضرور اتنا ٹائم مقرر کریں، اسی سے آپ کی دعائیں قبول ہوگی، اسی سے آپ کا گھرانہ دیندار بنے گا، اسی طرح سے ان میں اٹھان آئے گا۔ یعنی بچپن ہے، کھلونے لا کے دو، بچہ ہی ہے، دین کی باتیں کیوں کرتی ہو؟ بچوں کو سورہ ملک یاد کروائیں، بچیوں کو سورۃ یاسین یاد کروائیں، بچوں کو قرآن پڑھائیں، یعنی وہ بچہ ہی ہے، وہ بچہ ہی رہ جاتا ہے بندروں کی طرح۔ ادھر جب بڑا بھی ہو جائے نا تو آپ دیکھ رہے ہمارے بڑے بھی بیچارے نہ کسی سے ہمدردی ہیں، بس ایک لوہے کی ربوٹ پھر رہے ہیں، عوام مر رہے ہیں، عواموں کے پاس پیاس کے چلکے نہیں ہیں، ان کے پاس علاج نہیں ہے، ان کے پاس ماحول نہیں ہے، ان کے پاس ایجوکیشن نہیں ہے، نو پرابلم۔ یہی بندر پھر پیدا کرو گے۔ بات یہ ہے کہ قوت فیصلے والے اور صلاحیت والے اگر بندے بنانا چاہتے ہو تو صحیح رائے یہی ہے کہ قرآن کی 2-3 آیات روز اپنے بچوں سے سن لیا کریں، ترجمے کے ساتھ، اور بیٹے ادب کے ساتھ کہ آپ ترجمہ کریں، ہم سنتے ہیں، کل آپ کی باری ہے 3 آیاتیں تیار کرو۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔